بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو قاسم علی کا محبتوں بھرا سلام۔ میں ہوں قاسم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسم وائس چینل۔ ایک سبق آموز واقعہ اسلامی بہنوں کے نام۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے پہلے اپنے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پایا گیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس کی ساری تعلیم مکمل ہو چکی تھی، بس آخری سیمسٹر کا رزلٹ آنا باقی تھا۔ آج کل اس کی کوئی مصروفیت نہیں تھی سوائے بوائے فرینڈ کے ساتھ فون پر لمبی چوڑی خوش گپیاں ہانکنے کے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی کا دل لے بیٹھی تھی، محبت کر بیٹھی تھی، روگ لگا بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا بوائے فرینڈ اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر قائل کر رہا تھا۔ محبت کے واسطے لمبی چوڑی دلیلیں گھڑ رہا تھا، اپیلیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ ویسے بھی تو ماں باپ نے بھی میری شادی کرنی ہی ہے، تب بھی تو مجھے گھر چھوڑنا ہی ہے۔ ویسے بھی اب میں میچور ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں، عاقلہ ہوں، بالغہ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی وہ لڑکا میری محبت ہے، والدین کو بھی بتا دوں تو وہ میری شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو میرے لیے میرے کزن کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ فیصلے سے پہلے بوائے فرینڈ کو آگاہ کیا۔ وہ خوشی سے چلایا، یہ ہوئی نا محبت۔ گھر سے بھاگنے کے لیے پچھلی رات کا وقت طے پا گیا۔ وہ چوری چھپے اپنے چند ضروری کپڑے اور چھوٹی موٹی چیزیں بیگ میں پیک کر کے مقررہ وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگی۔ اس دوران بوائے فرینڈ کی کال آ گئی۔ کہنے لگا، ماں نے کوئی زیور شیور بھی بنایا ہوگا، وہ بھی ہاتھ میں کر لو، مشکل وقت میں کام آئے گا۔ اچھا کچھ کرتی ہوں۔ اسے پتا تھا کہ ماں نے اس کے لیے سونے کے زیورات بنا رکھے ہیں۔ وہ ماں کے کمرے سے زیورات نکالنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ وقت بہت کم تھا۔ وہ جیسے ہی ماں کے کمرے کی طرف بڑھی، ماں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ماں کو سامنے دے کر سکتے میں چلی گئی۔ میری شہزادی، اتنی رات گئے تم جاگتی پھرتی ہو اور یہ تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ وہی تو بتانے آ رہی تھی نا، رات لیٹ فون آیا تھا، یونیورسٹی والوں نے ایمرجنسی کچھ کام سے بلایا ہے، میری کچھ دوست بھی جا رہی ہیں، آپ سو رہی تھی، ڈسٹرب نہ ہو اس لیے آپ کو اس وقت نہیں بتایا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ گھڑ دیا۔ اچھا تم میرے کمرے میں ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ماں کچن میں چلی گئی۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے جلدی سے پیٹی کا دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اس کی نظر اپنے لیے بنے لال رنگ کے بہت پیارے لہنگے پر پڑی، جو اس کی ماں نے خاص طور پر شادی والے دن کے لیے اس کی پسند سے بنوایا تھا۔ ماں اکثر کہتی رہتی تھی، جب میری بیٹی اسے پہن کر دلہن بنے گی، شہزادی لگے گی۔ شہزادی ایک سے بڑھ کر ایک اچھا سوٹ، بہترین بستر، ڈنر سیٹ، ٹی سیٹ اور نہ جانے کیا کیا سامنے آ رہا تھا۔ بہت سی قیمتی اور خوبصورت چیزیں تو ایسی تھی جو ماں نے چوری چوری بنا رکھی تھی، جن کا علم اسے آج ہو رہا تھا۔ چیزیں الٹ پلٹ کرتے کرتے آخرکار اس نے ڈھونڈ ہی نکالے، لیکن اس کا دل و دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ زیورات اس سے اٹھائے نہیں جا رہے تھے۔ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو دیکھا فریج، مشین، برتن سب کچھ اس کے لیے رکھا پڑا تھا۔ ایک ماں کے کمرے میں، ایک دلہن کے کمرے میں ایک دلہن کا مکمل سامان پڑا تھا۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ سوچوں میں گم گئی۔ ماں کی کوکھ سے جنم لینے سے لے کر اب تک ماں باپ نے میرے لیے کیا نہیں کیا؟ کھانا پینا، پہناوا، پڑھائی لکھائی، چھوٹی بڑی سب خواہشات اپنا خون پسینہ ایک کر کے سب ادھورا پورا کیا۔ میرے اگلے گھر کا سامان تک بنا دیا، اور میں بے فیضاب بے وفا کیا کرنے جا رہی ہوں؟ مار کر اپنی ماں باپ کو خود مرنے جا رہی ہوں۔ محبت کا سمندر گھر میں ہے اور میں محبت کا دریا سر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ اسے اپنی اعلیٰ تعلیم، اپنی حماقتوں پر خوب رونا آ رہا تھا۔ اس دوران ماں آ گئی۔ یہ لو میری شہزادی، اپنا پسندیدہ پراٹھا کھاؤ، اتنے سفر ہے یونیورسٹی کا، میری شہزادی کو بھوک لگ جاتی۔ ویسے بھی آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہی ہو، سکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک تیری ماں نے آج تک تجھے بغیر ناشتے کے نہیں بھیجا۔ آج اگر تو بغیر ناشتے کے چلی جاتی تو تیری ماں کو مرتے دم تک اس بات کا دکھ رہتا۔ ماں کی بات سن کر بے اختیار وہ ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
ماں نے ماتھا چوم کر آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا، میری شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ وہ نسیں چراتے ہوئے کہنے لگی، ماں مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو نا، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ اب ماں سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی محبت کر سکتا ہے؟ اس دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بار بار بجنے لگی۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے میسیج لکھا، سوری میں نہیں آ سکتی اور کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ مجھے میری محبت میرے گھر سے ہی مل گئی ہے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ محبتوں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ تمہارا دلہن والا لہنگا، تمہاری دلہن والی شیروانی تمہارے گھر میں ہی پڑی ہے، اسے منہ کالا کر کے کورٹ کچہریوں میں پہننے کی بجائے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی پہنا کرو، کیونکہ تم پر ان کا حق ہے جو بالکل برحق ہے۔ امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر۔